اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، اور ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ یہ بہت عظیم دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مال دولت، زمین جائیداد، بیوی بچے، دکان مکان، اس سے کہیں بڑھ کر کے یہ دولت ہے۔ ساری دولت دنیا میں رہ جائے گی، چھوٹ جائے گی، کب کون دھوکہ دے گا، کب کون ساتھ چھوڑ دے گا، کب نفع ہو جائے گا، کب نقصان ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ راجہ مہاراجہ کو آپ نے غریب بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہوگا تو سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا، اور بہت سارے غریبوں کو، فقراء مساکین کو راجہ بنتے بھی دیکھا ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایمان کی جو دولت ہے، یہ دولت اپنا ایک ہی برتاؤ کرتی ہے، فائدہ ہی پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ ایسی دولت ہے، اس کا رہنا لازم ہے، اس سے محرومی نقصان ہے، خسارہ ہے، ہمیش کا خسارہ ہے، اور یہ ایسا خسارہ ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، ایسا خسارہ ہے جس پر صبر نہیں ہے۔ ایک انسان کا کسی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو گیا، صبر کر لیتا ہے، چھوڑو اللہ کی مرضی چلا گیا۔ لیکن ایمان اگر چلا جائے، ختم ہو جائے، تو کیا اس پہ صبر ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن کیا ہے؟ ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ایمان کا نہ ہونا، ایمان کی دولت کا ختم ہو جانا، چاہے شروع سے ہی ایمان نہ ملا ہو یا ایمان مل کر کے اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ایمان چلا گیا، ایمان کی محبت چلی گئی، ایمان کا تقاضا چلا گیا، اور ایک دن ہم خود ایمان کو کھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، خسران عظیم ہے، اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ۔ کوئی ظالم، یہاں ظالم سے مراد کافر یا مشرک ہے، اگر قیامت کے دن جو کچھ بھی اس نے دین کا انکار کیا، دین پر عمل نہیں کیا، یا یہ سمجھ لی کہ دین پر آیا ہی نہیں، اسلام پر آیا ہی نہیں، وہ اس کے بدلے میں اب تو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کافروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مشرکوں کے ساتھ، وہ تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اب تو اب وہ کیا کہے گا؟ میرے پاس زمین میں جتنی دولت تھی، جو کچھ تھا، سب کچھ میں فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اس عذاب سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ما تقبل منہم، ان لوگوں کی جانب سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سب لفظ آیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ ایمان بچانا، ایمان کے مطابق چلنا، یہ بہت اہم کام ہے۔ آج وہ دور چل رہا ہے، فتنے فساد چاروں طرف، ہر طرح کے فتنے، ہر طرح کے فساد، چاہے داخلی ہوں چاہے خارجی ہوں، چاہے غیر مسلموں کی جانب سے فتنے فساد ہیں، یا خود اپنے جانب سے، ہمارے بھائیوں کی جانب سے، مسلمانوں کی جانب سے فتنے فساد ہیں، الگ الگ طرح کے اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، جھگڑے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کر لیں، اپنے ایمان کے ساتھ کوئی خرابی پیدا نہ کر لیں، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایمان ملتا تو ہے بڑی مشکل سے، بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بائی لک ہمیں آسانی سے ایمان مل گیا، یہ اور بات ہے، لیکن ملتا ہے بڑی مشکل سے، بڑی تکلیف سے ایمان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، تب جا کر کے ایمان ملتا ہے، لیکن جاتا بڑی آسانی سے، بڑی آسانی سے ایمان چلا جاتا ہے، بڑی آسانی سے انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، شرک کی طرف چلا جاتا ہے، بڑی آسانی سے انسان اسلام کا دشمن ہو جاتا ہے، اسلام کے خلاف باتیں کرنے لگتا ہے،
اسلام کی تعلیمات پر انگلی اٹھانے لگتا ہے بڑی بڑی آسانی کے ساتھ. کسی کو کوئی چیز پر، اب جیسے سود ہے بیاض ہے، مثال انٹرسٹ. اب ایک انسان انٹرسٹ میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کیا کریں، یہ کیسا انٹرسٹ، حرام، یہ حرام، سب تو حرام ہی ہے اسلام میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی کچھ حلال ہے، جائز ہے، تم تو جب آتے ہو خالی حرام بتا کے چلے جاتے ہو. ہمیشہ ناجائز یہ، ناجائز وہ، ناجائز یہ مت کرو، وہ مت کرو. کیا کرو یہ تو بتا دیا کرو کبھی. یہ اعتراض کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ مسلمان کی طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. تو کیا کرو؟ یہ اعتراض کفر کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. یہ اعتراض اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف لے کر کے جا رہا ہے. لڑکیاں، عورتیں جب بڑی ہو رہی ہیں، بالغ ہو رہی ہیں، ان کے اوپر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، ان کو برا لگتا ہے. حجاب وغیرہ کا معاملہ آتا ہے، ان کو برا لگتا ہے. اور ایک ماحول بن گیا کہ شادی کے پہلے حجاب پہننا ہی نہیں ہے. جب شادی ہوگی اس کے بعد حجاب پہنیں گے، وہ بھی ودا ہو گئے، ودا ہونے کے بعد وہ بھی ختم. جیسے ہی عام زندگی میں آئے 2-4 دن کے بعد نقاب بھی اتر گیا، برقع بھی اتر گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بغیر برقعے کے آرام سے گھوم رہی ہے. تو ہم متاثر ہو رہے ہیں غیروں سے، اور متاثر ہونے کے بعد ہماری جو تہذیب ہے اس تہذیب کے ہم دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں خود سے، اپنے آپ سے. حالانکہ سارا کا سارا اسلام اور اسلام کی تعلیم پوری کی پوری خیر ہے، خیر. کوئی نقصان نہیں ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. کوئی نقصان نہیں ہے. کوئی ایک ایسی چیز بتائیے اسلام کے اندر جو نقصان پہنچاتی ہو، کوئی ایک چیز. ہاں، جس کو شراب پینا ہے، جس کو شراب کی عادت لگی ہوئی ہے، وہ کیسے اسلام کو پسند کرے گا؟ کیونکہ اسلام میں تو شراب حرام ہے. اسلامی حکومت میں شراب کی دکان نہیں کھول سکتے، شراب بیچ نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. بیچنا تو بہت دور کی بات ہے، پی نہیں سکتے ہیں. اسلامی حکومت میں زنا کا تصور نہیں ہے. اسلام میں زنا کو ختم کر دیا ہے، بالکل نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. یہ کروکوڈائل یعنی مگرمچھ کے آنسو نہیں ہے اسلام کے اندر کہ زنا ہو گیا، ریپ ہو گیا، اس کے بعد اس کے ساتھ درندگی ہو گئی، اس کے بعد سب ماتم کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ قانون لانا چاہیے، اور وہ قانون لانا چاہیے. دنیا بھر کی مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے. پھر 2 دن بعد سب کچھ نارمل ہو گیا، پھر ایک قصہ سننے میں آ جاتا ہے، پھر چلاتے ہیں لوگ، اس کے بعد پھر سب نارمل ہو گیا، پھر ایک قصہ سامنے آ جاتا ہے. یہ سب ڈھکوسلا نہیں ہے اسلام. اسلام ایک سنجیدہ مذہب ہے، سنجیدہ. یا کرپشن کرو گے، چوری کرو گے، اور چوری کی ایک حد ہے 1 دینار، اس کے برابر اگر چوری آپ کی پہنچ گئی، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کس کو پسند ہوگا یہ سب؟ جو چور ہے اس کو پسند آئے گا کبھی اسلام؟ جس کو روزانہ ایک زنا کرنا ہو، چاہے خوشی رضامندی سے، چاہے زبردستی سے، چاہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ بناؤ، چاہے زبردستی سے کرو، جس کو یہ کرنا ہے، یا شادی کے بعد بھی اس طرح کے کرنا ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اس طرح کی حرکت اگر کرنا ہے، اس کو کب اسلام پسند آئے گا؟ تو ایسا معاشرہ ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہے گا. ایسا معاشرہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہے گا، کبھی وہ تکلیف و پریشانی سے باہر نہیں آ پائے گا. تو اسلام خیر ہے ان لوگوں کے لیے جو سیریس ہیں، جو سنجیدہ ہیں، خیر کی واقعی طلبگار ہیں، جو واقعی جو ناٹک کرنا چاہتے ہیں، تماشا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں روز ہمارے یہاں ایک کانڈ ہو اور پھر اس کے اوپر ہم سیاست کریں، اس پر یہ کریں وہ کریں. جس کو تماشا کرنا ہے اس کو کبھی اسلام پسند نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں، اسلام پر ہمیں چلنا ہے، اسلام کے مطابق چلنا ہے، اور اسلام کی تعلیمات پر جم کر کے رہنا ہے، اس سے خوش رہنا ہے. آج دیکھیے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پسند نہیں آتی، اور پسند نہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا اسلام سے لگاؤ اور جڑاؤ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. اسلام سے لگاؤ اور جڑاؤ ہونے کے لیے تب ہوگا جب کہ ہم اسلام کی مٹھاس چکھیں گے، اور اسلام کی مٹھاس مل نہیں سکتی ہے جب تک کہ ہمارے اندر اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر کے نہ ہو جائے. تب تک اسلام، جب تک ہمارے اندر اسلام سے محبت اتنی ہو جائے، جتنی اللہ اس کے رسول سے محبت اتنی ہو جائے جتنی ہماری کسی اور سے محبت نہ ہو، سب سے بڑھ کر کے محبت جب تک نہ ہو جائے، تب تک ہمیں اسلام کا مزہ نہیں ملے گا.
کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور میں اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پرائرٹی جب آپ اور ہم پرائرٹی دیں گے، ترجیح دیں گے اللہ اس کے رسول کو، اس کی تعلیمات کو، تب ہمیں اسلام کا مزہ ملے گا. جب ہمیں پرائرٹی دینا ہی نہیں ہے، اہمیت دینا ہی نہیں ہے، ترجیح دینا ہی نہیں ہے، تو کہاں سے ہمیں اسلام پسند آئے گا؟ میرے بھائیو، اپنے اسلام کو اگر آپ کو بچانا ہے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیے. اسلام نے کئی طرح کا مطالبہ کیا ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں قرآن اور احادیث کے اندر کئی طرح کے احکامات ہیں. ان احکامات کو سمجھیے اور سمجھ کر کے یہ دیکھیے کہ اسلام آپ سے علن اقل یعنی منیمم کتنا مطالبہ کرتا ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے مطالبہ ہے کہ تم اتنے کے مطابق رہو کم سے کم. اس کے لیے ایک حدیث کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور دیکھیے یہ حدیث بہت بہترین ہے، بڑی اصولی حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ایک مسلمان کو اس کی ذمہ داری کا اس میں پورا مکمل طور پہ احساس کرایا گیا ہے. ہم لوگوں کو یہ حدیث فالتو چیزوں سے بچاتی ہے اور اپنے مقصد جو ہمارا ٹارگٹ، اس ٹارگٹ کی طرف لے کر کے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. اے میرے لوگوں، میرے صحابہ اکرام، یہ صحابہ اکرام تو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے ذریعے سے یہ تعلیم سارے کے سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہے، بالخصوص چونکہ مسلمان کلمہ پڑھے ہیں تو مسلمان ہی اس پر عمل کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. سنو، جن چیز سے یا جن جن چیزوں سے میں تم لوگوں کو منع کر دوں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ان چیزوں سے بچو. ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. جن جن چیزوں سے میں تم لوگوں کو منع کر دوں ان چیزوں سے بچ جاؤ، رک جاؤ. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم. اور جن چیزوں کا میں تم لوگوں کو حکم دوں ان چیزوں پر عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اپنی طاقت کے بقدر اس پر عمل کرو. اس حدیث کے اندر جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور جن چیزوں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پر آپ عمل کیجئے وہ کیا ہے؟ وہ فرض کے دائرے میں جو چیزیں آتی ہیں اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. جو چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں ان چیزوں سے بچو، کم سے کم جو بچنا ہے، اور جن چیزوں کو تمہارے اوپر فرض اور واجب اور لازم کر دیا گیا ہے ان چیزوں پر عمل کرو. اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور سے. دیکھیے، اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کئی طرح کا حکم دیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ. مرد اگر ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن تہجد کی نماز فرض ہے نہیں. اسی طریقے سے اشراق کی نماز فرض ہے نہیں. حالانکہ اس کا بھی ایک طریقے سے حکم دیا گیا ہے لیکن انداز اس کا دوسرا ہے. جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہے، جو نمازیں فرض ہیں، اس کا بالکل کلیئر بیان کیا گیا ہے کہ بھائی یہ نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. تو جو چیزیں لازمی طور پہ اسلام میں فرض ہوتی، لازمی طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کیجئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض. کیا کہتے ہیں؟ فرض. جن چیزوں کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے ہے کہ یہ کام، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرض. اور جن چیزوں سے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بچو، ہر حال میں بچو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام. لازمی طور پہ یہ احکام ہے، اس کو سمجھ لیجئے. عام طور پہ احکامات کی ہمیں لا علمی کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرض ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر لازم کر دیا کہ اس کو کرو. نہیں کرو گے تو جہنم، اور کرو گے تو جنت.
اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو جہنم سے بچ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور حرام کیا ہے؟ لازمی طور پہ کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ اس سے ہر حال میں بچو. نہیں اگر بچو گے تو جہنم، اور بچو گے تو ثواب ملے گا، جنت میں جاؤ گے. تو دو حکم جو ہے وہ بہت اہم، اور اس حدیث میں یہی دو بات بتائی جا رہی ہے. جو نفل ہے، جیسے آپ نفل روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن محرم کے دن میں جو روزہ رکھا جائے 10ویں تاریخ کو، وہ روزہ فرض ہے؟ نہیں، وہ روزہ کیا ہے؟ سنت ہے، نفل ہے. آپ رکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اور نہیں رکھے تو کوئی عذاب ملے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا؟ نہیں، ناراض نہیں ہوگا. تو یہ ہے. تو اس حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا تم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر عمل کرو. کم سے کم اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں سے جو چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ فرائض کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اب آپ دیکھیے، تلاش کیجئے، علماء سے پوچھئے کتنی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، کیا کیا ہمارے اوپر فرض ہے، اس پر عمل کریے مکمل طور پہ. اس پہ کوتاہی مت کیجئے، ورنہ اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو گئے. اچھا، ایک لفظ اور کہا اس حدیث کے اندر، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس طاقت کے بقدر اس کے اوپر عمل کرو. مثلاً ایک آدمی نماز کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے. اب جیسے الحمدللہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا نماز نہیں پڑھ پائے؟ پڑھیں گے؟ نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اب ان کے اندر جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے نماز پڑھیں گے. بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں گے؟ لیٹ کر کے پڑھیں گے، اشارے سے پڑھیں گے. لیکن جتنی بھی طاقت ہے اس طاقت کے بقدر آپ فرض پر کیا کیجئے؟ عمل کیجئے ہر حال میں. کیونکہ اگر فرض چھوڑیں گے تو جمے گا نہیں. پھر اسلام کو چھوڑنے کے جیسا ہو گیا، اسلام کو ترک کرنے کے جیسا ہو گیا، اسلام سے عداوت اور دشمنی کے جیسا ہو گیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو جتنی طاقت ہے ان طاقت کے مطابق فرائض پر تو کم سے کم ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. فرائض کو مت چھوڑیے جو لازم ہے اسلام کے اندر، چاہے احکام کے طور پہ، چاہے اخلاق کے طور پہ، چاہے اور دوسری چیزوں کے طور پہ. ان چیزوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے، ان کو مت چھوڑیے، فرائض کو مت چھوڑیے. زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس زکوٰۃ فرض کی، اتنا اللہ نے مال دیا ہے، اب مال دبا کے نہیں رکھو. اب اگر مال دبا کے رکھو گے یہی مال کیا ہو جائے گا؟ قیامت کے دن تاپا جائے گا. تاپ کر کے جب ایک دم انگارے کی طرح ہو جائے گا تو اس سے پیٹھ، بازو اور اسی طریقے سے رخسار اور کمر وغیرہ کو داغا جائے گا اس سے. یہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے اس کو کنز کہتے ہیں، کنز. اور یہ سانپ، گنجے سانپ، یعنی اتنا زہر ہوگا اس کے اندر کہ اس کے سر کے اوپر کچھ بال رواں بھی نہیں ہوگا. وہ گنجا سانپ اٹھا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا سب کچھ ہوں. دنیا میں بھی تھا تمہارے ساتھ، یہاں بھی تمہارے ساتھ، بس یہاں پہ شکل بدل گئی ہے. یہاں پہ اس خزانے کی شکل بدل گئی ہے. دنیا میں دوسری شکل میں میں تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے میری شکل بدل دی ہے. اب وہ اس کو پریشان کرے گا، دبائے گا، اس کو ڈسے گا، اسی میں انسان پریشان رہے گا. تو زکوٰۃ یہ فرض ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کے بعد لوگ ایک ایک لنگی بانٹ کر کے سوچتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، ایک گمچھا بانٹ کر کے سوچتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. کسی کو 100 روپے تھما دیا، کسی کو 50 روپے تھما دیا، سمجھتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. حساب لگائیے، اگر آپ کے اوپر 1 روپے بھی زکوٰۃ نہیں بن رہی ہے مت ادا کیجیے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ 1 لاکھ کی بن رہی ہے، 2 لاکھ کی بن رہی ہے، تو آپ 4-5 لنگی بانٹ کر کے آزاد نہیں ہو سکتے. 200-400 روپیہ غریبوں کو دے کر کے یا 1 ٹائم تک کھانا کھلا کر کے آزاد نہیں ہو سکتے. زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ جو حساب ہے اس حساب سے اتنا 2.5% نکالنا پڑے گا. رمضان شرط نہیں ہے، لیکن جنرلی عام طور پہ لوگ رمضان میں ہی حساب کتاب کرتے ہیں سالانہ اپنا، چلو ٹھیک ہے. ورنہ زکوٰۃ کا تو سسٹم یہ ہے کہ سال پورا ہو جائے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ کا یہی سسٹم ہے. مثلا آج کی تاریخ میں میرے پاس اتنا مال ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگلے سال اسی تاریخ تک اگر وہ میرے پاس رہ گیا تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی.
ہمیں رمضان سے مطلب نہیں ہے اس کا، لیکن عام طور پر لوگوں نے رمضان کو ہی اپنا ایک حساب کا مہینہ بنا دیا ہے. چلو ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں. کچھ لوگ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں عید کے تھوڑا سا پہلے، چاند ہونے کے بعد سوچتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہمارا مال جو ہے اس میں جو نصاب پہنچتا ہے، سونا ہے 7.5 تولہ 85 گرام، چاندی 595 گرام، یہ نصاب ہے. اور کیش ہے اگر تو اس کو چاندی کے حساب سے بدل دیا جائے گا، چاندی کا پیمانہ بنا کر کے اس کو بدل کر کے، اور اس کے بعد پورا سال بھر تک اگر رہ گیا تو اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے. لوگوں کی 20 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے. جب حساب بناؤ، بڑے اللہ نے نوازا ہے، لوگوں کو نوازا ہے اللہ تعالیٰ، اور نوازے لوگوں کو نوازا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. ارے اگر زکوٰۃ ڈھنگ سے ادا کرتے نا، ایک کالج چلا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے ڈھنگ سے. ایک علاقے کے لیے چندہ کرنے کے لیے یہ گلی وہ گلی، وہ گلی وہ محلہ وہ شہر وہ اسٹیٹ وہ راجیہ وہ ملک، ایک جو اللہ تعالیٰ جس کو نوازا ہے نا مال، ایسا ایک محلہ اگر صحیح سے زکوٰۃ ادا کر دے اور اپنی زکوٰۃ کو اپنے اوپر خرچ کرے، یعنی اپنے اوپر کا مطلب یہ کہ اپنے معاشرے پر خرچ کرے. ایک محلہ، ایک علاقہ، ایک اسکول کالج چلانے کی طاقت رکھتا ہے، ایک مدرسہ چلانے کی طاقت، لیکن زکوٰۃ دینے ہی نہیں ہے. فرض ہے زکوٰۃ. جتنی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں پر اپنی طاقت کے بقدر عمل کرو. اتنا منیمم آپ سے مطالبہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے اللہ رب العالمین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے. اتنا تو کم سے کم کرنا ہی پڑے گا. اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اپنی طاقت کے بقدر اس سے بچو، جتنا ہو سکے اتنا بچو. جن چیزوں سے منع کر دیا، شراب حرام ہے نہیں پیئیں گے، زناکاری حرام ہے نہیں کریں گے، شرمگاہ کا صحیح استعمال کریں گے، کسی کو نہیں ماریں گے، کسی کو نہیں پیٹیں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے ناحق، کسی کا غصب نہیں کریں گے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کریں گے، بھائی بہن کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہم دیں گے، ایمانداری کے ساتھ دیں گے، ذرہ برابر اس کے اندر ہم بے ایمانی نہیں کریں گے. جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے، ہر ان چیزوں سے ہم کیا کریں گے؟ بچ کر کے رہیں گے. تو منیمم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سے مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اس کی اچھی پرورش کریں گے، اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، اس کو پڑھانا لکھانا جو بھی لازم ذمہ داری ہے سب ہم ادا دیں. یہ نہیں کہ ہم شراب پی کر کے پٹری پر سو گئے، بیوی بچے جائے بھاڑ میں، وہ اپنا سمجھیں. یہی نہ ہو رہا ہے آج کل. جس کے پاس کمائی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اور برا ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس کمائی نہیں ہے یا میرے پاس رزق کی کچھ دقت ہے تو اس کو ہم حل کریں. پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے، محنت کرو، راستے بہت ہیں. آج کے زمانے میں تو بہت راستے ہموار ہو گئے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ حلال کما سکتے ہیں. تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان ایک کام کرتا ہے، جو کمایا بھی رہتا ہے اس کی شراب خریدتا ہے پی کر کے اور وہیں سو جاتا ہے. یا گھر آتا ہے تو گھر میں آ کر کے مار پیٹ کرتا ہے بیوی بچوں سے، اور اس کے بعد سونا چاندی گہنا سب بیچ دیتا ہے. جوا کھیل رہا ہے، رمی سرکل کھیل رہا ہے، IPL میں جوا کھیل رہا ہے. یہ سب جوا ہے جس کو اچھی شکل دے دی گئی ہے. ہاں کھیلو تو جیتو، کھیلو گے نہیں تو جیتو گے کہاں سے؟ 10 کروڑ لوگ جیت رہے ہیں، کوئی 50 کروڑ جیت رہا ہے، اور جو ہار رہے ہیں جن کی زندگی برباد ہو رہی ہے اس کا نہیں دکھایا جاتا ہے. ایک جیتتا ہے تو اس ایک جیتنے والے کے پیچھے لاکھوں لوگ برباد ہوتے ہیں، وہ نہیں دکھایا جاتا. لاکھوں فیملی برباد ہوتی ہے، ایک ایک روپے کے لیے محتاج ہوتا ہے وہ انسان، ایک ایک آنے کے لیے محتاج ہے. گھر کی بیوی کی بچے کی سب بیچ دیتا ہے، نہ پڑھائی لکھائی کچھ نہیں ہے، سب پریشان، پورا گھر ڈسٹرب ہے. اب بتائیے اسلام میں جوا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر سزا ہے باقاعدہ. اب جو لوگ جوا کرا رہے ہیں انہیں اسلام کبھی پسند آئے گا؟ جو جوا سے کھیل رہے ہیں اور جن کو جوا کے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی وجہ سے، اس کو میں جوا کہتا ہوں، یہ رمی سرکل IPF اور یہ سکتا، یہ سب جوا ہے. جوا، اس کو جوا کہو. تہذیب سے اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے. شراب کو اگر آپ روح افزا کہہ دو گے تو روح افزا نہیں ہو جائے گا، وہ شرابی رہے گی. شراب کو اگر بیئر کہو گے تو شرابی رہے گی، اس کا کچھ اس میں کوئی عزت نہیں پیدا ہو جائے گی.
تو یہ ساری چیزیں گھروں کو برباد کر رہی ہے. تو یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے کرکٹر جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ مطلب 7 نسلیں ان کی کھائیں، پھر بھی ان کو صبر نہیں ہے، پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ جوئے کا ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، اب گھروں کو برباد کر رہے ہیں. گٹکے، پان، بیڑی، سگریٹ کی یہ لوگ جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں. اتنا ہے ان لوگوں کے پاس، اتنا ہے. ان لوگوں نے پوری زندگی روزانہ لاکھوں روپے کمائے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. 10 نسل کھائے گی اگر یہ آج بھی کمانا بند کر دے، 10 نسل آنے والی کھائے گی آرام سے. لیکن اس کے باوجود بھی پان، بیڑی، سگریٹ، جوا، یہ ساری چیزوں کا، یہ رذیل اور گندی چیزوں کا یہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کی بھوک کتنی ہے مال دولت کی، سمجھ میں نہیں آتا. تو میرے بھائیوں بچیے، ہم بچیں، آپ بچیں، سب بچیں. یہ حدیث ہمیں ہماری لائن بتاتی ہے، ہماری حد بتاتی ہے، ہماری لمٹ بتاتی ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کا آپ سے کم مطالبہ ہے، نبی کا آپ سے کم کتنا مطالبہ ہے احکام کے معاملے میں. احکام کے معاملے میں فرائض پر کم سے کم عمل جو ضروری ہے وہ کم سے کم کیا ہے؟ فرائض پر جم کر کے عمل کیجیے. اور جو محرمات ہیں، جن کو حرام کیا گیا ہے، جو ناجائز ہیں، کم سے کم اتنی چیزوں سے کیا کیجیے؟ بچیے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انداز میں فرماتے ہیں، دوسری حدیث کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر بہت ساری چیزوں کو فرض کر دیا ہے، ان کو ضائع مت کرو. دوسرے حدیث کے الفاظ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر بہت ساری چیزوں کو فرض کر دیا ہے، لہذا ان کو ضائع نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، اس پر عمل کر لینا. جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے عمل کر ہی لینا. اور دوسرے جو لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ وحرم اشیاء، بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر حرام کیا ہے، فلا تنتہبوہا، لہذا ان حرام کے قریب نہیں جانا، یا فلا تقربوہا، اس کے پاس نہیں جانا، ہٹ جاؤ، اس سے دور رہو، ان حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش رہ گیا. کیا رہ گیا؟ خاموش، چپ رہ گیا، نہیں بولا اس کے بارے میں، کچھ نہیں بتایا، نہ اس کے بارے میں حرام کے بارے میں کچھ بولا، وہ حلال ہے وہ بھی کچھ نہیں بولا، خاموش رہا. کیوں خاموش رہا معلوم ہے؟ رحمتاً لکم غیر نسیان، تم لوگوں کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے. وہ بھولا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھلکڑ نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے. وہ چاہتا تو سب بتا دیتا، سب بنا دیتا. یہ 30 پارے کی جو قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 100 پارے کی بھی قرآن نازل کر سکتا تھا. کرنا کیا ہے؟ بیان کرتا جاتا. اب جیسے ہم ہی لوگ بول رہے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لوگ بولتے رہتے ہیں، ہر جمعہ کو بولتے ہیں. وہ لکھتے جاؤ تو کتاب بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں پر منہ بند کر لیا، خاموش رہ گیا، کچھ نہیں بولا. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء، بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی. رحمتاً لکم، تم لوگوں کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے ایسا کیا، غیر نسیان، بھولا نہیں تھا اللہ تعالیٰ. تو اب کیا کرو تم لوگ اس کو کوریدو، اس کو کھود کے نکالو. نہیں، کیا کرو تم لوگ؟ فلا تبحثوا عنہا، اس معاملے میں تم لوگ ریسرچر مت بن جاؤ، ریسرچ مت کرو زیادہ، اس پہ زیادہ گھسو مت، اس میں کیل کال مت کرو، اس میں زیادہ اس کو بال کی کھال مت نکالو، چھوڑ دو اس کو اس کے حال. یہ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے جو یہاں سکھائی جا رہی ہے بات. اس کے چکر میں مت پڑو زیادہ. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ پوچھنا ہے، پوچھیے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو تفصیل جاننا ہے، جانیے.
لیکن جب آپ کو تفصیل پتہ چل گئی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں تو اس میں زبردستی مت گھسو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحم کی وجہ سے تم لوگوں کو ان چیزوں سے دور رکھا، جو ضروری چیزیں تھی وہ بتا دیا۔ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے ذرا بتائیے اس پر عمل کرنا ایک آدمی کے لیے مکمل طور پہ عمل کرنا ممکن ہے؟ کوشش لوگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر بھی کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اونچا نیچا۔ جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم اتنی چیزوں پر عمل کر لیں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے فرض کے طور پہ، اور ان چیزوں سے ہم بچ جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت کرو حرام کے طور پہ، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اتنے میں ہی انشاءاللہ ہمیں جنت مل جائے گی، انشاءاللہ اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جائے کہ ہم ایسے ایسے معاملے میں جائیں، ایسے ایسے مسئلے میں جائیں جن کا نہ ہمارے کو کوئی فائدہ، نہ ہماری قوم کو کوئی فائدہ، نہ ہمارے لوگوں کو کوئی فائدہ، صرف ٹائم ویسٹ ہے اور اس میں خطرہ ہے ایمان کے جانے کا۔ اب آپ بیٹھ جائیں گے ایسی ایسی باتوں پر بحث کرنے کے لیے جس کا کوئی سر نہ پیر کچھ نہیں۔ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھا، اب اس کے بعد اسی کے پیچھے پڑ گئے، امیر معاویہ تو یہ عمار یاسر تو یہ یزید تو وہ اب اس میں اسی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لوگ۔ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی، صحابہ اکرام کی جو عزت تھی احترام تھی اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو صحابہ اکرام کے بارے میں بڑے بڑے علماء منہ بند کر لیتے تھے کہ وہ صحابہ اکرام میں ہمیں نہیں بولنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ جانے، آج چپدی لوگ جن کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، جن کے پاس نہ تقویٰ ہے نہ پرہیزگاری ہے، وہ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، نازیبہ کلمات، نازیبہ الفاظ، ان کی توہین، ان کی بے عزتی، ان کی رسوائی کا سبب بن کر بیٹھے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، نام لے کر کے رضی اللہ عنہ کہنا بند کر دے رہے ہیں، کیا اس کو رضی اللہ عنہ کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو لعنت اللہ علیہ کا سبب، لعنت اللہ علیہ، نعوذ باللہ، یہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو رحمت اللہ علیہ کہاں سے کہیں گے؟ سب سے زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگ آج کل دیکھو کتنا ماحول خراب ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں ویڈیو دیکھ کر کے نہ صحیح سے پتہ کچھ نہیں اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزوں میں مت پڑیے، کام کا کام کیجیے، ضرورت پر دھیان دیجیے۔ دیکھیے جب انسان اچھا کام نہیں کرنا چاہتا، ضرورت جو ہے اس پر دھیان نہیں دینا چاہتا نا، تو وہ قوم کیا کرتی ہے؟ وہ فالتو بکواس پہ پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ملک کی سیاست کیسی ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ کی سیاست نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو ہر طرف ماحول کیسا ہے، خالی لڑاؤ 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 لڑاؤ، ہندو مسلم، یہ مسجد، یہ مندر، ایسا ویسا، اور اتنے اس ملک کے چیلنجز ہیں، خاص اسے ہمارے نارتھ انڈیا میں اتنے چیلنجز ہیں کہ ہم اس کو حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت سارے چیلنجز ہیں، لوگ کو رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، بے روزگاری ایک دم اعلیٰ معیار پر ہے۔ اس کو حل نہیں کرنے والا آدمی کیا کرے گا؟ لوگوں کو الجھا دے گا دوسرے کاموں میں۔ ہاں یہ مسئلہ ہو گیا، چلو وہ مسجد ہے وہاں بھی ایک تو مندر ہے اندر، آج دیکھو ہوا نا بوال کتنا سنبھل میں چل رہا ہے، اللہ رحم کرے، خیر کرے، ماحول کتنا خراب ہے وہاں پہ۔ تو یہ ہے، اور جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں عرب کے ملکوں کو دیکھو کہاں سے کہاں اپنے ملکوں کو پہنچا دیا۔ ان کو کام کرنا ہے، ان کو اپنے لوگوں کی فکر ہے کہ میری رعایا میں ایک بھی آدمی ناخوش نہ رہے، وہ نوکر نہ بنے، وہ اپنے گھر میں 10 نوکر رکھیں۔ ان کی یہ فکر تھی، انہوں نے کام کیا۔ کرسچن ملکوں کو دیکھو، صرف مسلمان ہی نہیں، کرسچن ملکوں کو دیکھو، یورپ کو دیکھو، بھلے وہاں پہ بہت ساری نافرمانیاں اللہ کی ہیں، ہم اس نائیے سے نہیں بات کر رہے ہیں، خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، خوشحالی، عوام کی فکر کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی آپس میں نہیں لڑایا جھگڑایا، چرچ میں گھس جاؤ، ادھر لڑو ادھر لڑو، یہاں لڑو، جا مسلمان کو مار دو، مسلمان کو بولو جا تم اس کو مار دو، یہ سب انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا کام کیا۔ جب کام کرتے کرتے پورے ہم لوگ کہاں جا کر کے جاب کر رہے ہیں؟ عرب ملکوں میں، عیسائیوں کے ملکوں میں جا کر کے وہاں کی سٹیزن شپ لے رہے ہیں، ناگرکتا لے رہے ہیں، بھیا ہم یہی رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ امن ہے، سکون ہے، مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ایجوکیشن ہے، پڑھائی لکھائی ہے، مواقع ہے، بزنس ہے، لوگ وہیں جا رہے ہیں، جو جا رہا ہے وہیں رہ جا رہا ہے۔
نہیں بھیا ہمیں واپس نہیں جانا ہے. اس کے برعکس یہاں پہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ سیاست صحیح نہیں ہے. وہ 1 منٹ میں صحیح ہو جائے اگر چاہے لوگ تو، لیکن نہیں. تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے جب ہم لوگ دین کے معاملے میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں نہ چاہیں گے. اب 5 وقت نماز پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا تو مشکل ہے نا بھائی. تو ہم کیا کریں گے؟ نماز کو ہٹاؤ، ایسی بحث لاؤ جس پر ہم پورا 24 گھنٹہ بحث کرتے رہ جائیں. وہی ہو رہا ہے. نہ ہم ایجوکیشن پہ کوئی کام کر رہے ہیں، نہ کالج وغیرہ بنا رہے ہیں، نہ صحیح سے مدرسے وغیرہ چلا رہے ہیں، نہ اسی طریقے سے جو ہے مکتب وغیرہ صحیح سے چلا رہے ہیں. کچھ نہیں ہو رہا ہے، خالی بس فالتو بکواس ہو رہی. چند لوگ ہیں جو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں بس. جمعہ تو پڑھتے چلے آ رہے ہیں مسلمان، جمعہ کے دن آتی ہے بھیڑ، ایک موب آتی ہے، جمعہ کی نماز پڑھی چلی گئی. اس کو پتہ ہی نہیں ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کس لیے. دنیا جمعہ کی نماز پڑھتی ہے، ہم بھی پڑھ لے رہے ہیں. دنیا اور نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ دماغ میں بسا ہوا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے 2-3% لوگ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی کرا چھوڑ دے رہا ہے نمازوں. تو یہ ہے، یہ حدیث ہم لوگوں کو ہماری حد بتاتی ہے. جو چیزیں فرض ہیں اس پر دھیان دو، کرو اس کو، جتنی طاقت ہے کر ڈالو، اس کے اوپر عمل کر ڈالو. جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ، باز رہو. حرام کیا گیا اس سے دور رہو، مت جاؤ اس کے قریب. اور جن چیزوں کے بارے میں زیادہ بولا نہیں گیا ہے خاموش رہے. اسلام میں خاموشی، شریعت میں خاموش رہے. تم بھی منہ بند کر لو، اس پر بحث مت کرو، اس پر ریسرچ زیادہ مت کرو. ضروری جو علم ہے اس تعلق سے لے لو، لے کر کے منہ بند کر لو. کیونکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایک لفظ بیان فرماتے ہیں جو کہ بڑا پیارا لفظ ہے، اور آج اگر اس لفظ پر آپ غور کریں تو ہم بھی ویسے ہی ہو گئے. فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. کیونکہ تم لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے اس دنیا کے اندر، وہ لوگ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، تباہ ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے. معلوم ہے کیوں؟ کثرت مسائلہم، بہت زیادہ سوال، بہت زیادہ سوال، بہت زیادہ سوال. قیل قال، یہ وہ کچھ علم چھوڑ دیجئے. جو بڑے بڑے علم، گہرائی کے علم ہیں وہ چھوڑ دیجئے علماء کے لیے. ہر آدمی اس میں گھس جائے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی. تمہارے سے پہلے کے لوگ ہلاک کیوں ہوئے؟ ہلاک ہونے کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اور آج ہم ہلاکت کی طرف جو بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں چھپا ہوا ہے یہ وجہ، یہ سبب اس میں چھپا ہوا ہے. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ. زیادہ مسئلے، زیادہ مسائل، سب میں یہ سوال کے معنی میں ہے. عربی میں مسائل جو ہے وہ سوال کی جمع ہے. بہت زیادہ مسائل، بہت زیادہ سوال، بہت زیادہ قیل قال نے ان کو برباد کر دیا. وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اپنے انبیاء اکرام سے اختلاف کرتے تھے. انبیاء اکرام بولے تو دوسرے لفظ میں لیڈر، قوم کا لیڈر، قوم کے لیڈر سے اختلاف. بتاؤ وہ قوم کبھی فلاح یاب ہوگی جو اپنے لیڈر سے اختلاف کر لیں؟ آج امام صاحب سے سب کا جھگڑا، کوئی کی امام صاحب سے بنی نہیں رہی ہے. وہ دین سکھا رہے ہیں، سب کسی کو پسند نہیں آ رہا کہ کوئی کہہ رہا ہے ایسے کرو، کوئی کہہ رہا ہے ویسے کرو. اب وہ کس کی سنیں گے؟ سب کا جھگڑا ہے. جو لیڈر ہے قوم کا اسی سے جھگڑا. تو اختلاف، اب نبی تو ہے نہیں نا، اب اختلاف کس سے ہوگا کہ ہلاک ہوگا ایک انسان؟ لیڈر سے. جو آپ کی دینی رہنما ہے یا دنیاوی رہنما بھی اگر کہہ لیجئے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اپنے لیڈر سے اختلاف نہیں کرو، اپنے رہنماؤں سے اختلاف مت کرو. رہنما سے، لیڈر سے اختلاف کرنے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. آپ دیکھ لیجئے، آپ کو یہ اتنی سچی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی سچی بات ہے، ایک بار آپ آنکھ اٹھائیے، چاروں طرف گھوم کر کے دیکھ لیجئے، ایک دم آپ کو صحیح ملے گا. ابھی میں سیاسی بات بھی بیچ میں کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. ابھی اورنگ آباد میں امتیاز علی ہار گیا ہے کہ نہیں؟ وہاں پر کتنے مسلمان کھڑے ہو گئے الیکشن لڑنے کے لیے. اتنی بڑی آبادی اورنگ آباد میں مسلمانوں کی، بی جے پی کا نکل جا رہا ہے. کیسے نکل جا رہا؟ سوچو. کوئی لیڈر کی بات نہیں سننا چاہتا، چاہے سیاسی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے دینی ہو. کہیں پر بھی جمنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ہم لوگ. اب بتاؤ ہلاک نہیں ہوئے تو کیا ہوں گے؟ 60%، 70%
ویسٹ یوپی کے بہت سارے علاقے 60-70% مسلمان ہیں، لیکن وہاں سماجوادی نہیں جیت پا رہی ہے، کانگریس نہیں جیت پا رہی ہے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ کیوں نہیں جیت پا رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اختلاف ہے آپس میں، اتحاد ہے ہی نہیں، صبر ہے ہی نہیں۔ چلو بھائی صبر کر لو، بعد میں ہمیں بھی موقع نہیں، ہمیں اب بھی موقع چاہیے، اسی وقت موقع چاہیے، اسی میں گھس کے ہمیں موقع چاہیے۔ تو لو موقع، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، اس کا ہم لوگ خامیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی اور کتنی اہم حدیث ہے۔ جو کرنے کا ہے وہ ہم کر نہیں رہے ہیں، جو نہیں کرنے کا کام ہے اسی میں اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا پیسہ سب کچھ ضائع کر رہے ہیں، برباد کر۔ تو یہ ہے خلاصہ کے طور پہ۔ ایک بار اور حدیث کو آپ کو چھوٹے سے سمجھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو تم لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، لازم کیا ہے، اس کو ضائع مت کرنا۔ وحرم اشیاء، بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، فلا تنتهكوها، اس کو چھوڑنا نہیں، معاف کیجیے، اس کے قریب نہیں جانا، اس پر عمل نہیں کرنا۔ بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، اس کے قریب نہیں جانا، اس پر عمل نہیں کرنا، اس سے دور رہنا۔ اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ رحمت کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتا، اس لیے خاموش رہا، اس پر کچھ نہیں بولا۔ لہذا اس پر مت گھسو، اس میں زیادہ بحث مت کرو، اس میں زیادہ ریسرچ مت کرو، اس میں زیادہ تحقیق مت کرو۔ اور اس لیے کیونکہ تمہارے سے پہلے کے جو لوگ تھے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور اپنے انبیاء اکرام سے اختلاف کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، کتنا اختلاف کرتے تھے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے، کتنا اختلاف کرتے تھے۔ کوئی بات موسیٰ علیہ السلام بس منہ سے بول دیں، 4 آدمی کھڑے ہو کے جھگڑا کرتے رہتے، تم کیسی بات کرتے ہو، کیسی باتیں لے کر کے چلے آتے ہو۔ فوراً اعتراض، فوراً ادھر بولے ایسے کرو، اس پر اعتراض۔ اب دیکھیے کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، کیا تھا نا بنی اسرائیل میں، اب وہ لاش اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کون مارا، پتہ ہی نہیں کس نے مارا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، پہلے یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آئی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کا آگے کا جو حصہ ہے گوشت کا وہ اس کے منہ کے پاس لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو کر کے خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے مارا۔ یہ آج نہیں کرنا کوئی آدمی، یہ آج کے لیے یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک معجزہ تھا اس وقت میں اسپیشل۔ یہ آج نہیں کہ کوئی مرا ہے اس کو پوچھنے کے لیے بھائی کس نے تجھے مارا ہے، ایک گائے ذبح کر کے اس کے بعد لا کر کے اس کو منہ پہ لگا دی۔ یہ آج نہیں ہو سکتا، یہ ایک معجزہ تھا، اس زمانے کی بات تھی، آج کی یہ بات نہیں ہے، آج نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طریقے سے یہ بات کہی تھی، صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں اس پر بھی قادر ہوں کہ تمہارے سامنے مردے کو زندہ کر کے بیٹھا سکتا ہوں، لیکن میں روز یہ سب کام نہیں کرتا، کبھی کبھی دکھا سکتا ہوں تم لوگوں کو۔ تو ان لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، تو وہ لوگ چاہتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں چاہتے تھے معلوم ہے؟ اس لیے نہیں چاہتے تھے کیونکہ قاتل کا راز کھل جائے گا۔ ڈر بھی تھا کہ موسیٰ تو نبی ہے اور صحیح میں سچ ہو جائے گا، تو جو قاتل تھا وہ زیادہ اچھل رہا تھا، کیا ضرورت ہے یہ سب چیزوں کی، نہیں اب ہم لوگ گائے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسی گائے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا اپنے رب سے بولو کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اچھا یہ پوچھ کر کے آؤ کہ جو ہے تو وہ کھیت والی ہے یا بغیر کھیت والی ہے، اچھا یہ پوچھو موٹی ہے یا دبلی پتلی ہے، سوال پہ سوال، تاکہ اس کام سے رک جائیں۔ سوال لوگ کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ کام کرنا نہ پڑے، سامنے والا ہاتھ جو ہے بھیا تم جاؤ، اس لیے لوگ سوال پہ سوال کرتے ہیں تاکہ اصل کام سے ہم ہٹ جائیں۔ تو وہ سوال پہ سوال، اور ادھر ماجرا یہ ہو رہا تھا کہ جواب پہ جواب لو، چونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کام کرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی جواب دے رہا ہے، یہ رنگ ہو نہیں، ایسے نہیں ایسے ہو، ہاں دبلی پتلی نہیں، بیچ کی ہو، درمیانی ہو، ہاں کھیت والی نہیں ہو، جو سوال کر رہے ہیں ادھر جواب آ رہا ہے۔ اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہاں تو جواب چلا آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایسا ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے کچھ ایسا سوال کر لیں اور اس طرح کی گائے ملے ہی نہ پورے ہمارے علاقے کے اندر، پھر پتہ نہیں کہاں جانا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ نے نقل کیا قرآن میں، ان لوگوں نے ذبح تو کر دیا
چاہتے نہیں تھے کہ ذبح کریں. وما کادو یفعلون، نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے، بہرحال کر دیا. فذبحوها وما کادو یفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. قتل کر کے بھاگ گئے تھے، سوچے اللہ تعالیٰ تمہیں کھولے گا نہیں، بتائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چھپی چیزوں کو دکھا دے گا. اس کے بعد جیسے اس کے منہ کی طرف لگایا گیا، وہ اٹھ کے بیٹھا، اس نے بولا کہ یہ اس نے مجھے مارا. اور مارنے والا کون تھا؟ اس کا بھتیجا. خود اس کا بھتیجا، بھتیجے نے اپنے چاچا کو مان دیا تھا، اور اس کے بعد اتنا بول کے پھر وہ مر گیا. تو یہ ہے سوال، زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمارا نقصان ہی ہے. ہم اور کمپلیکیٹ ہوتے چلے جائیں گے، اور مشکل والے دور میں چلے جائیں گے، اور تکلیف اور پریشانی بڑھتی جائے گی ہمارے لیے. سیدھے سیدھے بھائی ایسے ایسے کرنا ہے، ہاں ایسے ایسے کرنا ہے، بس بات ختم. سوال کرو گے اس پر اور ڈیٹیل آئے گی، اور سوال کرو گے اور ڈیٹیل آئے گی، اور سوال کرو گے اور ڈیٹیل آئے گی، تکلیف بڑھتی جائے گی، اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں ہو پائے گا، اور اسی پر بحث چلتی رہے گی. تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ حدیث بڑی اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو کرنے کے کام ہیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے دین کا کام لے لے، قوم کی بھلائی کے لیے اور رفاہ کے لیے جو ضروری کام ہے اللہ تعالیٰ وہ کام ہم سے لے لے. ہم اپنی قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اللہ تو ہمیں اس لائق بنا دے. ہم سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور پڑھائی لکھائی سے ریلیٹڈ اور صحت وغیرہ سے ریلیٹڈ سارے جو کام ضروری کام ہیں جو نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کاموں کو انجام دیں. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.